ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، کہ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، کہ جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی، غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، کہ وہ محمد کے جو رہے مت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رہے مت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، کہ سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے، مگر سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے، مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا
ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر بن کے وہ شام جب گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے اس وقت شمرن نے کیا کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے جب لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ آخری دو بند بطور خاص، وہ ظلم دے کے ہے سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دے کے ہے سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا،
یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے جب شام تک گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی اتہامی، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو عنوان سخن بنایا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر، جن لوگوں کو ہماری محبت کا گمان ہو گیا ہے اور جو قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خدا سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو محمد کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ دیکھیے، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نماز پڑھ کے دکھائیے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو روزہ رکھ کے دکھائیے، اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو قرآن پڑھ کے دکھائیے۔ اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو مصطفیٰ کرے وہ کر کے دکھائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا جو مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہ مانتا ہو۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ اب یہ والے فین بھی چل گئے، اگر کوئی آ سکتا ہے تو آ سکتا ہے، ان کے نیچے بھی نہیں آئے گا، بگڑ گیا۔ جو چل رہے ہیں ان کے نیچے آ جائے، جو بگڑ گیا اس سے تو آپ رابطہ توڑ دیں اپنا، اس لیے کہ اہل بیت کا مذہب ہی وہ ہے کہ جس میں بگڑے ہوئے سے رشتہ قائم کرنا دین نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے عظمت آل محمد پر۔ دیکھیے، بزرگ جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور مولانا بھی ایک قابل شخصیت ہیں، تو انہیں میں نہیں سنا رہا ہوں، لیکن جو نوجوان بھائی ہیں میرے،
اگر وہ سننے کے موڈ میں ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ مجلس 15 منٹ کے بعد شروع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پہلے جملے سے مجلس کا آغاز ہے۔ پہلے ہی جملے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ حقائق، انہیں محسوس کیجئے گا آپ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر تمہیں یہ بخار پیدا ہو گیا ہے کہ تم اللہ والے ہو، تم اللہ سے پیار کرتے ہو، بہت سے لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو اللہ اللہ چلاتے پھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ہم جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے کوئی نہیں کرتا۔ ہم اتنے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنے خالص توحید والے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوی محبت بغیر دلیل کے نہیں قبول کیا جائے گا۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ آپ محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے، تو پھر اس دعوے کی دلیل میں کچھ شے پیش کریں آپ کہ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تنہا مجھے ماننا کافی نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کو نہ مانا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر خدا کی محبت مکمل نہیں ہے، اور علی کے بغیر مصطفیٰ کی محبت مکمل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اچھا بھائی، اگر پیغمبر کی پیروی کریں گے تو رزلٹ کیا ملے گا؟ ہر آدمی سوچتا ہے نا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی نتیجہ میرے سامنے آنا چاہیے۔ یحببکم اللہ کا پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کب اللہ محبت کرے گا؟ جب مصطفیٰ کی پیروی ہوگی تو خدا محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نہ خدا تمہیں محبوب بنانے کے لیے تیار ہے اور نہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ تیسرا سورہ ہے قرآن کا اور اس کی 31 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ نے مصطفیٰ سے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو وہ کرو جو مصطفیٰ نے کیا ہے، یعنی عمل کی پیروی کرو جو نبی نے کیا ہے۔ 31 نمبر کی آیت میں کہا فوراً اللہ نے کہ میرے پیغمبر یہ بھی کہو ان سے قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو نبی کرے وہ کرو، جو نبی کہے وہ مانو۔ ٹھیک ہے؟ دو باتیں قرآن سے آ گئی آپ کے سامنے۔ پہلی بات ہے جو نبی کرے وہ کرو، جو نبی کہے وہ مانو۔ بس ان دو باتوں کے بیچ میں اسلام ہے، نہ دائیں اسلام ہے اور نہ بائیں اسلام ہے، بس اسلام اس کے بیچ میں ہے کہ جو نبی کرے وہ کرتے چلے جاؤ اور جو نبی کہے وہ مانتے چلے جاؤ۔ تو اگر قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ آپ وہ کیجئے جو نبی نے کیا ہے اور وہ مانیے جو نبی نے کہا ہے، تو پھر ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ تلاش کرے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور نبی نے اپنی زندگی میں کیا کہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے قرآن مجید سے آپ تھوڑا سا اس میٹر کو ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے جو نبی نے کیا، اور تمہیں ماننا کیا ہے جو نبی نے کہا۔ اچھا اب سنیے، آپ نبی کسی کے لیے کچھ کہیں کہ بھئی یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، زبان سے کہیں تو وہ ہمارے لیے لائق عزت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس کی شان میں ایک جملہ کہا ہے، وہ ہمارے لیے لائق عزت ہے۔ نبی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں، صرف کہا۔ ایک شخص وہ ہے جسے دیکھ کے نبی مسکرائے۔ نبی نے
اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کیا. ہم سمجھ گئے کہ یہ صاحب نبی کو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نبی جس کے لیے کریں اور کہہ کے نہ جائیں وہ بھی لائق عزت ہے. نبی جس کے لیے کہیں کچھ کر کے نہ جائیں تب بھی وہ لائق عزت ہے. تو وہ کائنات میں کتنا بڑا عزت والا ہے کہ جس کے لیے من کنتو کہہ کے بھی جائے اور ہاتھوں پہ غدیر میں دکھا کے بھی جائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بھائی دیکھیے انہوں نے تو لگا دیا نعرہ کہ جن کے بال سفید ہیں. جنہوں نے نعرہ لگایا ہے ان کے بال سفید لگایا کہ نہیں لگایا جی؟ بظاہر جنہیں آپ بوڑھا سمجھ رہے ہیں، بظاہر جنہیں آپ بوڑھا سمجھ رہے ہیں وہ جوانی کا ثبوت دے رہے ہیں جی. اور جو بظاہر جوان ہیں، جو کالی داڑھی کو جوانی سمجھ رہے ہیں، وہ جوانی کو محسوس کریں کہ جوانی کا تعلق کالے اور سفید بالوں سے نہیں ہے بلکہ علی کے عشق سے ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے. میں نے سفید داڑھی والے کو جوان اس لیے کہا اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. بھائی دیکھیے آپ جو ہے صلوات تو کم سے کم بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. ماہ رمضان والی صلوات نہیں، محرم والی صلوات پڑھیے آپ. جو نبی کریں وہ کیجئے، جو نبی کہیں وہ مانیے. سمپل سا قرآن کا فارمولہ ہے. لوگ آپ ہی سے یہ ضد کرتے ہیں نا کہ قرآن میں دکھائیے، تو میں اسلام قرآن میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جو نبی کریں وہ کرنا اسلام ہے، جو نبی کہیں وہ ماننا اسلام. ٹھیک ہے. اب مسلمان نے نبی کی باتوں کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ بھئی یہ چہرے پہ بال کیوں ہیں؟ یہ چہرے پہ بال کیوں روک رکھے ہیں جی؟ بھئی چہرے پہ بال کیوں روکے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نبی نے کہا ہے. کیا کہا ہے نبی نے؟ کہ چہرے پہ بال روک لو. تو نبی کے کہنے سے اپنے بال سمجھ میں آ گئے. نہیں پہنچے آپ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی کے کہنے سے اپنے بال سمجھ میں آ گئے، نبی کے کہنے سے نبی کی آل سمجھ میں نہیں آئی. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے حضرت آل محمد پر. بھائی نبی جو کریں وہ کیجئے، یہ اسلام ہے. یہ قرآن کا کلیئر کٹ فیصلہ ہے. آپ کو ماننا ہے مانیے، نہ ماننا ہو نہ مانیے. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے وہ نہیں کیا جو نبی نے کیا ہے اور وہ نہیں مانا جو نبی نے کہا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اسلام ٹوپی کا نام نہیں ہے، اسلام کرتے پجامے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نبی کی اطاعت کا نام ہے، نبی کی پیروی کا نام ہے. تو اب ضرورت ہے کہ انسان یہ تلاش کرے کہ نبی نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا کیا ہے. اگر یہ مسلمان جان لے کہ نبی کیا کر کے گئے ہیں، کیا کہہ کے گئے ہیں، تو سارا فرقہ ہی ختم ہو جائے گا، اسلام ہی اسلام نظر آئے گا. اس لیے کہ لوگوں نے وہ دیکھا ہی نہیں جو نبی کر کے گئے ہیں، جو نبی کہہ کے گئے ہیں. بھئی جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان میں سے اکثر نبی کی صورت کی تعریف کرتے ہیں، نبی کی سیرت بیان نہیں کرتے ہیں. بتائیے مجھے آپ انصاف سے بتائیے نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی اگر کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں تو مسلمان پہ واجب ہے یا نہیں کہ وہ اس کا نام سنتے ہی کھڑا ہو جائے؟ بھائی مجھے انصاف سے بتائیے آپ، نبی اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کے آتے ہی اپنی مسند کو چھوڑ کے بتایا
کہ میں بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہوں، بلکہ ایک سردار ہے جو ایک سردار کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی نبی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ آپ لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں کہ صاحب آپ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں۔ جی ہم کب مانتے ہیں مولا علی کو زیادہ؟ بتائیے آپ مجھے، یہ ایک الزام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مولا علی نے اگر کوفے کے منبر سے کبھی یہ کہا ہوتا کہ مجھے مولا مانو اور ہم مانتے، پہنچے ہی نہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی اگر میرے مولا علی کوفے کے منبر سے یہ کہتے کہ مجھے مولا مانو اور ہم مانتے تو ہم نے علی کو مانا، لیکن اگر علی کو مولا غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں کہا ہے تو ہم نے تو علی کو مولا نبی کے کہنے سے مانا ہے، اور یہ تو بندوں کی بات ہے، ہم نے تو خدا کو بھی نبی کے بتائے بغیر نہیں مانا۔ ہم نے تو، یہ تو بندے کی بات ہے، میرے مولا تو بندہ خدا ہے نا، تو ہم نے تو خدا کو بھی نبی ہی کے کہنے سے مانا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے کچھ مانا ہی نہیں ہے، ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ نبی کے کہنے سے مانا ہے۔ نبی جسے جسے منواتا چلا گیا ہم اسے مانتے چلے گئے، نبی جسے بزم سے اٹھاتا چلا گیا ہم اسے چھوڑتے چلے گئے، ہم اسے چھوڑتے چلے گئے۔ ہم نے تو اسے مانا ہے جسے نبی نے منوایا ہے۔ اب دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی نے علی کو غدیر میں مولا بنایا تو لوگوں نے علی کو مولا کیوں نہیں مانا؟ میں نے بھائی اس لیے نہیں مانا کہ جس امت نے نبی کو اپنے جیسا مانا ہو وہ علی کو مولا کہاں سے مان لیتے؟ ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ میں تو نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے عظمت آل محمد پر۔ بھئی اجنبیتی کیا رہی؟ نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ جی بتائیے ہیں آپ اجنبی؟ مجھے تو کوئی بھی اجنبی نہیں لگ رہا ہے۔ ہاں تو میں آپ کو اجنبی کیوں لگ رہا ہوں؟ بھائی لگ رہا ہوں اجنبی نا؟ آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ بھئی کون ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ دیکھیے اس دنیا میں آپ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن اپنا رشتہ اس سے بناؤ جو علی کو جانتا ہو۔ کوئی اور رشتہ اس کائنات میں ہے نہیں بھئی، جو اللہ کو مانتا ہو، جو رسول اللہ کو مانتا ہو، جو مولا علی کو مانتا ہو، بس یہی تو رشتہ ہے آپ کا اور ہمارا۔ میں کہاں کا رہنے والا، آپ کہاں کے رہنے والے، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار یہ کیا بات ہے کہ جنہیں کبھی نہیں دیکھا وہ اپنے لگ رہے ہیں؟ کہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ جب تم نے وہاں پر ولایت علی کا اقرار کیا تھا تو جو روحیں ساتھ ساتھ تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو پہلے مصطفیٰ کو پہچانیے آپ۔ نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، بلکہ نبی نے پہلے یہ کہا تھا کیا میں تمہارے نفسوں پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں آپ ہماری جان کے مالک ہیں، نفس کے مالک ہیں۔ کہا تو پھر؟ کہا تو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ کس نے فرمایا یہ؟ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ٹھیک ہے، بہت سے علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات لکھی کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ کہیں کے ہیں؟ کس کے ہیں معنی؟ پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں۔ دوست کے معنی ہیں۔ تو نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو گرمی کے میدان میں سر منڈوا کے اس لیے بٹھایا تھا کہ اوپر کی دھوپ سروں پہ پڑتی رہے اور نبی یہ بتا دیں کہ یہ میرے دوست ہیں۔
نہیں پہنچی بات آپ تک؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، تھوڑی سی تو عقل کی بات کیجئے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ اپنی ہی بات پہ قائم رکھیے، آپ اپنی بات پہ قائم رکھیے۔ اگر آپ کی نظر میں مولا کے معنی دوست کے ہیں تو اتنا ہی مان لیجئے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے رسول نے علی کے علاوہ کسی کو دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ مل کے بھئی ہم تو آپ ہی کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یعنی ایک واقعے کی اتنی امپورٹنس اس لیے دی گئی چونکہ نبی نے فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات میری، میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ؟ دیکھیے، اللہ کا نبی اللہ کو بہت پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے کسی صحابی کے لیے کوئی آیت نہیں اتاری کہ نمازیں کم کرو۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر نمازوں کو کم کرو، نمازوں کو کم کرو، سجدوں کو کم کرو، تھوڑا آرام بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ سے کیا کہا؟ تم خوب پڑھو۔ نہیں پہنچی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ صحابہ سے کہا تم خوب پڑھو، نبی سے کہا کہ رک جاؤ، تھوڑا کم کرو۔ تو جس نبی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہو، جسے اپنی نمازوں سے روک رہا ہے، اسے علی کی ولایت کے لیے میدان غدیر میں ٹوک رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، 5واں سورہ مائدہ 67 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو۔ کیا کرو؟ کاہے کی تبلیغ کرو؟ علی کی ولایت کی تبلیغ کرو۔ قرآن میں لفظ بلغ صرف علی کی ولایت کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ ساری زندگی نماز پہنچاؤ گے، نماز امت تک نہیں پہنچ پائے گی۔ بس چھوٹا سا کام یہ کرو کہ دلوں تک علی پہنچا دو، نماز خود بخود پہنچ جائے گی، نماز خود بخود پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ اس کائنات میں کسی قوم کا لیڈر وہ ہے ہی نہیں کہ جسے وہ ملا ہو جو میرے مولا علی کو ملا۔ اس لیے کہ جو آیا بھی کعبے میں ہے، جو گیا بھی مسجد سے ہے، جس کا آنا بھی خدا کے راستے سے ہے، جس کا جانا بھی خدا کے گھر سے ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے خدا کی عبادت کیا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ یہ جو عظمت ہے مولا کائنات کی، یہ ہماری جیب سے نہیں ہے، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ میرے نبی پہنچائیے۔ تو ہم تو سیرت کو مانتے ہیں، جو نبی نے کیا ہے، جو نبی نے کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور وہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر مجلس میں کوئی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری لگائے وہ بھی پکا شیعہ ہے، اور جو ہاتھ اٹھا کے نہ لگائے وہ بھی پکا شیعہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو ہاتھ اٹھا کے لگائے وہ بھی پکا شیعہ ہے، اور جو ہاتھ نہ اٹھائے اور نعرہ لگائے وہ بھی پکا شیعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ بھائی دیکھیے، اب تک تو میں پڑھ رہا تھا خوب، اور آگے بھی پڑھوں گا، کوشش کروں گا، مگر مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ میرے استاد محترم تشریف لائے ہیں۔ اس سے بڑی میرے لیے شرف کی بات نہیں ہو سکتی کہ جنہوں نے کل بولنا سکھایا تھا، آج وہ مجھے دعائیں دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مولانا کی صحت کے لیے، تمام مومنین کی صحت کے لیے، تمام عزاداروں کی صحت کے لیے بلند تر صلوات۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے تھوڑی مانا ہے مولا علی کو۔ قرآن میں آیت نوٹ ہے یا نہیں ہے؟ آیت نوٹ ہے قرآن میں، 1 محرم سے اور آج 26 صفر ہو گئی،
کتنی مجلسیں سنی آپ نے؟ کتنی مجلسیں سنی؟ 40-50 مجلسیں سن لی. یہ بتائیے کہ مولا کائنات کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے؟ بتائیے مجھے آپ. بھائی دیکھیے، مستحب تو اس لیے نہیں ہے کہ مستحب اسے کہتے ہیں کہ کریے تو ثواب ہے، نہ کریے تو کوئی عذاب نہیں. تو اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو آسمان سے پتھر کیوں آتا؟ پہنچے نہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی اگر وہ مستحب ہوتی تو آسمان سے پتھر کیوں آتا؟ بھائی مستحب تھی، نہیں مانی تو اللہ کہتا بھائی جانے دو، مستحب ہے چھوڑ دی. بھائی مستحب تھی چھوڑ دی تو چھوڑو، جانے دو. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ واجب ہے؟ میں تو واجب بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ واجب شروع ہوتا ہے 15 سال سے. بھائی ذرا سا توجہ فرمائیے، واجب مرد کے لیے شروع ہوتا ہے 15 سال سے اور خاتون کے لیے شروع ہوتا ہے 9 سال سے. مگر علی کی ولایت شکم مادر سے واجب نہیں ہے بلکہ اوجب ہے. یعنی جو ہر واجب کی قبولیت کی سند قرار پائے اسے ولایت علی کہا جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. بھیا ہلکی صلوات نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بزرگوں سے نہیں، نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، صلوات رمضان والی نہیں، محرم والی صلوات بلند آواز سے عظمت آل محمد پر. آپ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے روکا، کہا کہ رکیے اور اعلان کیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جبرائیل نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. کہاں سے بچائے گا؟ لوگوں کے. پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں کس سے بچائے گا؟ لوگوں کے. تو بھائی وہاں کون سے لوگ آ گئے تھے جو شر کرنے والے تھے؟ بھائی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں شر سے محفوظ رکھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے اگر بات پہنچ جائے. حج کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. حاجیوں کا مجمع، نمازیوں کا مجمع، صحابیوں کا مجمع. بھئی مجمع کتنا پیارا مجمع ہے. جنہوں نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے وہ لوٹ کے آ رہے ہیں، وہ لوٹ کے آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. پوری تاریخ رسالت میں غدیر کے علاوہ کہیں پر بھی اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا ہی نہیں کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. کہیں نہیں کہا. ہجرت کا بستر آیا، اللہ نے نہیں کہا میں بچاؤں گا. بدر کا میدان آیا، اللہ نے نہیں کہا میں بچاؤں گا. احد کا میدان آیا، اللہ نے نہیں کہا میں بچاؤں گا. خیبر کا میدان آیا، اللہ نے نہیں کہا میں بچاؤں گا. ارے خندق کا میدان آیا، اللہ نے نہیں کہا میں بچاؤں گا. لیکن غدیر میں کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا. پروردگار جب تو نے اتنے دن سے نہیں بچایا آج کیوں بچائے گا؟ کہ بھائی پہلے اس لیے نہیں بچایا چونکہ علی بچا رہا تھا. بھائی ذرا جاگیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی پہلے اس لیے نہیں بچایا چونکہ علی بچا رہا تھا. میں نے کہا مالک جب علی بچا رہا تھا تو آج بھی علی بچا لے گا، آج تو کیوں بچائے گا؟ کہ بھائی کل تک معاملہ میرا تھا تو علی نے بچایا، آج معاملہ علی کا ہے تو خدا بچائے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بھئی اللہ کا معاملہ تھا جی. کون آیا سامنے؟ حارث بن نعمان فہری آیا. وہ سامنے آیا، اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ پروردگار کی طرف سے ہے تو پروردگار عذاب بھیج دے مجھ پہ. مانگا کہ نہیں مانگا؟ اس نے مانگا. حارث کو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا پتھر بھیج کے. حارث کو کس نے مارا؟ اللہ نے. کس کا دشمن ہے؟ مولا علی کا دشمن ہے. اللہ نے مار دیا. ایک حارث ہے خیبر میں. بھئی جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے توجہ چاہ رہا ہوں. مرحب، انتر اور حارث یہ تینوں آئے تھے مقابلے میں میرے مولا کے، اور علی نے تینوں کو
برابر مارا کوئی بیچ میں سے، ٹھیک ہے. خیبر کے حارث کو علی نے مارا، غدیر کے حارث کو اللہ نے مارا. آپ کو ایگریمنٹ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ بھائی خیبر میں جو حارث ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو غدیر میں حارث ہے وہ علی کا دشمن ہے. علی نے اللہ کے دشمن کو مارا، اللہ نے علی کے دشمن کو مارا. ایسا لگتا ہے جیسے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ پروردگار تیرے دشمن کو میں ماروں گا، میرے دشمن کو تو مارے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. دیکھیے یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں نا پوری دنیا میں، خطابت کے بھی اور سماعت کے بھی، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی نئے کے چکر میں لگا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا سن لیا آپ نے، ذرا سا نیا سنائیے، وہ اس نے سنا دیا. پھر اب سنایا تو اب کتاب ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. بھائی ڈیمانڈ بھی تو تمہاری ہے. نہیں پہنچے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے. بھائی پرانی باتوں پہ رہیے آپ، اور آپ دین جانتے ہیں. 15 سال کے بچے کا حق کیوں مار رہے ہیں جو آپ کے ساتھ آیا ہے؟ اپنے بچے کے ہاتھ میں دامن علی دے کے جائیے، موبائل دے کے نہ جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو انگوٹھے سے دین لے رہا ہو، ہر تھوڑی دیر بعد 30-60 سیکنڈ کی ریل سے جو علی کو سمجھنا چاہ رہا ہو تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. نئے کے چکر میں نہ پڑیے آپ. پرانی روش بڑی اچھی تھی جس میں ہمارے باپ دادا اس دنیا سے گئے ماشاءاللہ. وہ بہت اچھی روش تھی، بہترین علماء کو سنا جاتا تھا اور کچھ قرآن حدیث کی باتیں سنی جاتی تھی. ایک آیت قرآن کی ہوتی تھی اور دلیل میں ایک حدیث ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نئے کے چکر میں زیادہ نہ رہیے، اس لیے کہ اللہ بھی قدیم ہے، قرآن بھی پرانا ہے، رسول اللہ بھی پرانے ہیں. تو بھائی نیا لانا ہے تو یہاں سے کسی کو ڈھونڈ لیجئے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بھئی آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لیکن جو 15 سال کا بچہ آیا ہے یہ بچہ تو نہیں جانتا. اس کو غدیر بتائیے، اس کو خیبر بتائیے، اس کو خندق بتائیے، اس کو شب ہجرت بتائیے کیا ہوا تھا، اس کو بتائیے فتح مکہ پہ کیا ہوا تھا، اس کو بتائیے کہ علی کیسے سوئے بستر پر، اس کو بتائیے علی نے کیسے نمازیں پڑھیں، اس کو بتائیے علی نے کیسے خیرات کری. ہوائی فائر کے چکر میں نہ رہیے، بلکہ جو باتیں کتابوں میں ہیں انہیں سنیے، سمجھیے اور ان پہ عمل کیجئے. اس لیے کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہی مضبوط ہیں، جو پرانی باتیں ہیں وہی مضبوط ہیں. نئے کا نہیں معاملہ ہے کہ وہ تو نکلے تو جیسے بجلی چمکی تو وہ تو غائب ہو گئے. ارے بھیا ٹھیک ہے، سب بات اپنی جگہ ہے، لیکن ان بچوں کو اتنا سمجھائیے کلم الناس علی قدر عقولہم. بھائی عقلوں کے حساب سے بات کیجئے نا. وہ زمین کی بجلی تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اسے تم اللہ کی بجلیاں سمجھا رہے ہو، کیسے سمجھے گا وہ؟ تو نبی نے مولائے کائنات کو غدیر میں سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ سمجھایا. تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ جی. مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب انبیاء 1,24,000. کتنے ہیں؟ نام کتنوں کے یاد ہیں؟ 27 یا 28 قرآن میں موجود ہیں نام. اور ماننے کتنے ہیں؟ 1,24,000. مانو. مسلمان مانتا ہے کہ 1,24,000 نبی تھے. نبی نے فرمایا آدم کو مانو، مانا. نوح کو مانو، مانا. جن کے نام پتہ ہیں انہیں بھی مانو، اور جن کے نام نہیں پتہ ہیں انہیں بھی مانو. مسلمان مانتا کہ نہیں مانتا؟ سارے نبیوں کو مانا اس نے. نبی نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سارے مسلمانوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ نبی نے فرمایا جنت ہے، مسلمان مسکرانے لگا، اس نے مان لی جنت. اور اس جنت کے چکر میں کیا کیا ادھم مچایا پوری دنیا میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا ادھم مچا رکھا ہے پوری دنیا میں اس جنت کے چکر میں. یہ سوچ رہے ہیں جلدی سے جلدی جنت مل جائے، اور جنت کے ساتھ جنت خالی نہیں چاہیے. کہ نبی نے فرمایا تھا حوریں بھی ملیں گی.
نہیں پہنچے آپ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, نبی نے فرمایا تھا حوریں بھی ملیں گی. اچھا صاحب حوریں ملیں گی تو چلیے حوریں دیکھی ہیں آپ نے, کہا نہیں دیکھی مگر مان لیا. غلمان دیکھے ہیں, کہا نہیں دیکھے مان لیا. کہا بھئی وہاں پہ کوثر بھی ہے, کوثر ہے, کہا دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا مان لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 میں سے 1,23,999 نبی نہیں دیکھے مگر مانا, جنت نہیں دیکھی مگر مانا, حوریں نہیں دیکھی مگر مانا, کوثر نہیں دیکھا مگر مانا, غلمان نہیں دیکھے مگر مانا. کتنا بھولا ہے یہ مسلمان, جسے نبی نے بتایا اسے تو مان لیا, جسے غدیر میں دکھایا. بھائی یہ تو ماننے کی بات ہے نا. بھائی جب یہ ماننے پہ آتا ہے تو 40 سال پہلے پتھروں کو بھی مان لیتا ہے, اور جب نہ ماننے پہ آئے تو نبی کے ہاتھوں پہ علی بھی دکھائی نہیں دیتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات. خصائص الکبریٰ, علامہ جلال الدین سیوطی وہ لکھتے ہیں پیغمبر کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ سایہ. بس توجہ فرما لیں آپ, اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا. کیا نہیں تھا نبی کا؟ سایہ نہیں تھا. بھئی سائے کا کوئی ویٹ ہے, کوئی وزن ہے سائے کا کہ اگر میرا سایہ ہے اور میں باہر چلوں گا تو ذرا کاندھوں میں درد ہو جائے گا, بھئی بڑا سایہ ہے. بھئی سایہ کا کوئی ویٹ تو نہیں ہے, کوئی وزن تو نہیں ہے. جب آپ اپنا ویٹ کراتے ہیں ویٹ مشین پر تو آپ کا آتا ہے, ساتھ میں سائے کا بھی آتا ہے وزن, آپ ہی کا آتا ہے نا. تو سائے کا تو کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ عالم اہل سنت ہیں, بہت بڑے عالم ہیں اپنے ماننے والوں کے, بہت بڑے عالم ہیں, بہت کچھ لکھا انہوں نے, بہت ساری چیزیں لکھی. ان میں سے ایک بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سایہ کیوں نہیں دیا نبی کا؟ دیکھیے سائے کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں, اور وہ کمی پہلی یہ ہے کہ کبھی وجود کے آگے آ جاتا ہے اور کبھی بغیر بلائے پیچھے آ جاتا ہے. جی نہیں پہنچے آپ؟ بھائی جو بزرگ ہیں پہنچ گئے ہیں, جو پہنچ گئے ہیں ان کی سماعتوں کو میرا سلام. کبھی آگے آ جاتا ہے, کبھی پیچھے آ جاتا ہے. پروردگار تو نے سایہ کیوں نہیں دیا؟ کہ مجھے اپنا نبی بہت پیارا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی سے آگے میرے نبی کا سایہ بھی کھڑا ہو جائے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ ارے جب نبی سے آگے خود نبی کا سایہ نہیں آ سکتا تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ کسی نے نبی کو نماز پڑھائی تھی؟ بتائیے آپ مجھے. کبھی پیچھے آ جاتا ہے, کبھی آگے آ جاتا ہے. اچھا ایک کنڈیشن اور ہوتی ہے سائے کی, جب وہ وجود کے برابر ہو جاتا ہے, وجود کے برابر ہو جاتا ہے. سورج اس کنڈیشن پہ آتا ہے کہ وہ وجود کے برابر ہو جاتا ہے, یعنی جتنا قد اس کا اتنا ہی سائے کا. اللہ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ نبی کا سایہ بھی نبی جیسا ہو جائے. توجہ فرمائیے, جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نہیں چاہتا کہ نبی کا سایہ بھی نبی جیسا ہو جائے. تو جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی کا ہم سایہ. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. وجہ سن لی آپ نے, اب ایک وجہ اور سنیے. سائے سے اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے دور رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نبی کے سائے پہ قدم رکھ دے. آپ عظمت محسوس فرمائیے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی ساتھ والے کا, کسی دائیں بائیں والے کا, کسی ساتھ رہنے والے کا, چلنے والے کا, بیٹھنے والے کا غلطی سے نبی کے سائے پہ قدم آ جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے سائے پر کوئی قدم رکھ دے. غور فرما لیا آپ نے؟
جو پہنچ گئے ہیں میری طرف دیکھ کے جملہ سنیں گے. ارے بھائی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی مصطفیٰ کے سائے پہ قدم رکھے, اور ایک وہ ہے جو دوش نبی پہ سوار ہے. کہاں سوار ہے؟ دوش نبی پہ سوار ہے. دوش نبی میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ نبی کے دوش نہیں ہے صرف, بلکہ مہر نبوت ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ رائٹ سائڈ پر, اور لیفٹ سائڈ پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ. مہر نبوت ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے. علی کہاں کھڑے ہیں؟ علی کہاں کھڑے ہیں؟ شاہ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ پہ پیغمبر نے علی کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا کیا. ٹھیک ہے, علی کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کے کاندھوں پر. زیر قدم کیا ہے؟ مہر نبوت. عظمت پہچانی آپ نے؟ عظمت پہچانی؟ اللہ کا نبی کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے. نبی نے جو کھڑا کیا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے تو کھڑا کیا ہے نا, مولا علی کو اپنے کاندھوں پر, اور مہر نبوت نیچے ہے. زیر قدم کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. میں آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دوں اور آپ سے کہوں کہ اس پہ کھڑے ہو جائیے, میں کاغذ پہ لکھ کے دوں اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ, اور آپ سے کہوں کہ اس پہ کھڑے ہو جائیے, تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے. کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ کہ بھئی اللہ کا نام لکھا ہے, رسول اللہ کا نام لکھا ہے. دنیا میں کہیں لے جائیے, کوئی مسلمان جو اچھا مسلمان ہے, جو سچا مسلمان ہے, جو حقیقی مسلمان ہے, وہ کبھی اس کاغذ پہ کھڑا نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے, اس پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے. اور اگر کوئی کھڑا ہو بھی گیا تو سارے مسلمانوں کا فتویٰ آ جائے گا کہ کافر ہو گئے, بے دین ہو گئے, بے ایمان ہو گئے. اب بھی علی نہیں سمجھ میں آئے کہ امت قدم رکھے تو بے ایمان ہو جائے, علی قدم رکھے تو کل ایمان. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. شکریہ بیٹے, شکریہ. اور محمد آل محمد صلوات. سیرت کو سمجھیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو نبی نے کیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. یہ بات آپ کو کب یاد رہے گی؟ جب آپ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے. پہنچ گئے آپ؟ بھائی میں تو چہروں سے ہی استفادہ کر رہا ہوں. بھائی پہنچ گئے. قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے. اب اس قوم کا اسلام کیسا ہوگا کہ جس میں اوارڈی اس بات پہ ملتا ہو کہ یہ تو 15 دن میں سنا دیتے ہیں. غور فرمایا آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی جس قوم میں انعام اس بات پہ مل رہا ہے کہ یہ تو 8 دن میں سنا دیتے ہیں, یہ تو 3 دن میں سنا دیتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ تاکہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن آپ سے کہہ کیا رہا ہے, قرآن آپ سے کیا بات کر رہا ہے. اب جلدی جلدی پڑھا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بات ختم ہو گئی. اپنا بستہ اٹھایا, گھر پہنچ گئے. ارے بھائی آپ یہ تو دیکھو کہ جب قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ آپ کیجئے, جو نبی نے کہا ہے وہ آپ مانیے. مسلمان پتہ نہیں کون سا نبی ڈھونڈ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو نبی نے کیا ہے وہ کرو گے تو میں تمہیں قبول کروں گا. نبی نے جو کہا ہے وہ مانو گے تو میں تمہیں قبول کروں گا. اس کے بغیر تم آؤ گے تو تم اپنی زبان میں مقبول ہو سکتے ہو, خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے ہو. نبی نے کیا ہے وہ کیجیے. نبی کی سیرت کو محسوس کریں. آج کا دن نبی سے مخصوص. کل انشاءاللہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق سیرت کو محسوس کریں آپ بس کہ نبی نے زندگی کیسے گزاری, نبی نے زندگی کیسے گزاری. بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے, مشہور زمانہ واقعہ کہ نبی جاتے تھے جس گلی سے, ایک خاتون جو تھی بوڑھی وہ کوڑا ڈالتی تھی. بتائیے نبی نے راستہ بدلا,
نبی اسی راستے سے جاتے رہے، نبی نے راستہ نہیں بدلا۔ بھائی ہم ہوتے تو راستہ بدل دیتے۔ آپ بھی ہم سے کہتے مولانا کیوں جا رہے ہیں اس گلی سے، آپ دوسری گلی سے چلے جائیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گلیاں تو بہت ہیں، راستہ بدل دیجئے۔ نبی جواب دیں گے میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مزاج بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو مزاج تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی جاتے رہے کوڑا ڈلتا رہا، نبی جاتے رہے کوڑا ڈلتا رہا، ایک دن کوڑا نہیں ڈلا۔ جب نہیں ڈلا تو نبی نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں گئی جو روز کوڑا ڈالتی تھی؟ آپ کریکٹر کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نبی کو کیسے مانتے ہیں۔ نبی اس کے گھر پہنچے، گھر پہنچے تو اس نے فوراً ایک جملہ کہا کہ آج آئے ہو بدلہ لینے جب میں کمزور ہوں۔ دیکھیے ہر آدمی ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اگر وہ بے دین ہے تو سامنے والے کو بھی بے دین سمجھتا ہے، خود بے نمازی ہے تو سامنے والے کو بھی بے نمازی سمجھتا ہے، خود وقف چور ہے تو دوسرے کو بھی وقف چور سمجھتا ہے۔ لیکن اگر خود دیندار ہے تو بھئی سامنے والے کو میں تو نیک ہی سمجھتا ہوں، میں تو سب کو نمازی سمجھتا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بھئی جو بزرگ ہیں جو مجھ سے پہلے آئے ہیں، جو دین مجھ سے پہلے جانتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ آپ، مینٹلٹی ہوتی ہے آدمی کی، جب وہ کمزور ہوتا ہے تب اس سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ کہا کہ آج آئے ہو بدلہ لینے۔ نبی نے فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس دین کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی تمہارے علاقے میں بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ تاکہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میں یہ سیرت ساری کائنات تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بھئی میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی، یہ بات تو کچھ اور ہے، فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیے، اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی۔ 1 منٹ لگا مسلمان ہونے میں۔ جملہ ہدیہ کروں، جب تک اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی، جب اپنے سے بلند سمجھا مسلمان ہو گئی۔ تو جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتے رہو گے کافر رہو گے، جب اپنے سے بلند سمجھنے لگو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ہم جو یہ مجلس کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنا پروگرام ہے ہمارا، ہم اپنا کہیں سے پروگرام لے کے آئے ہیں، ہماری کوئی عزیزداری کہیں بنتی ہے؟ نہیں۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کے نواسے کی مجلس ہے یہ مجلسیں، ان کے نواسے کی ہیں۔ اگر کلمہ پڑھا ہے آپ نے ان کا تو آپ کو آنا چاہیے، اس میں محسوس کرنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ نبی کیسے تھے، نبی کب آئے، نبی کیسے گئے۔ اور اگر نبی کو یاد نہ کر پائے تو پھر اپنا اسلام بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ نبی کو یاد کیجیے۔ وہ تاریخ آئی کہ جب نبی اس عالم میں تھے کہ بیٹی کے زانو پہ باپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ آخری وقت ہے، باپ کا سر بیٹی کے زانو پر ہے۔ عزیزو، ایک بیٹی مدینے میں ہے اور ایک بیٹی کربلا میں ہے۔ باپ کے جانے کے بعد مدینے میں بھی بیٹی کا گھر جلایا گیا، اور کربلا میں حسین کے جانے کے بعد سکینہ کے کرتے کا دامن جلایا گیا۔ مدینے میں بھی ایک بیٹی کو باپ پہ رونے نہیں دیا، کربلا میں بھی ایک بچی 4 سال کی جب باپ پہ روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ رونے میں عزیزو کمی نہ کیا کرو، اور رونے میں شرمایا نہ کرو، اس لیے کہ سال آئندہ کون زندہ رہے؟ جو زندہ رہے گا وہ روئے گا حسین کو، تو بلند آواز سے گریا کرو تاکہ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے۔ اور آج تو دن ہی فاطمہ کا ہے، ایک بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو۔ عزیزو کتنا ظلم ہوا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مولائے کائنات گھر میں آئے اور فاطمہ
فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا بنت رسول کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ یا علی ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے میں بابا کو رویا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ ارے عزیزو، ایک دروازہ وہ ہے کہ جو جلتا ہوا رسول کی بیٹی پہ گرایا گیا، اور در خیمہ پہ حسین کی بیٹی سکینہ کھڑی ہے، خیام میں آگ لگائی جا رہی ہے، وہ بچی کربلا کے میدان میں آواز دے رہی ہے بابا کہاں ہو؟ سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ عزیزو، رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اور سر رکھا ہوا ہے بیٹی کی گود میں، مگر عزیزو اتنا بتاؤ مجھے کہ باپ کا سر آخری وقت میں بیٹی کی گود میں ہو تاکہ بیٹی دل کھول کے گریا کرے، سلام ہو میرا کربلا کی بیٹی پر کہ جب اسے بابا کی یاد آئی تو باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں دے دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ عزیزوں، میرے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کے مصائب ہوا کریں تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس لیے کہ میرے جد کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ کبھی اکبر کے لاشے پہ روئے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی اون و محمد کی لاش اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی اصغر کی قبر بناتے ہوئے روئے، اور اس کے بعد میرے بابا کا وہ جملہ یاد کرو کہ میرے بابا نے تمہیں یاد کیا، کاش میرے چیو تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، جنہیں اللہ نے بیٹی دی ہے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرے جملے کو سننا، اللہ تمہاری بیٹیوں کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزو، باپ ہے بیٹی سے کچھ باتیں کر رہا ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ کا سر زانوں پہ رکھا ہے، باپ کچھ بات کر رہا ہے، بیٹی روتی جاتی ہے، بیٹی روتی جاتی ہے، بیٹی روتی جاتی ہے، بیٹی روتی جاتی ہے۔ عزیزو، جنہیں اللہ نے بیٹی دی ہے نا، خدا کی قسم باپ بڑی محبت کرتا ہے اپنی بیٹیوں سے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد و شاد فرمائے۔ عزیزو، ایک مرتبہ بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ آئی۔ عزیزو، نبی نے جتنی باتیں کہیں فاطمہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، بس ایک جملہ نبی نے ایسا کہا کہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں پوچھوں گا بی بی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی تم فاطمہ، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرو گی۔ میری بچی صبر کرنا، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا۔ عزیزو عزیزو عزیزو، ایک مرتبہ دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بار بار دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تو ایک مرتبہ فاطمہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، نبی کے چہرے پہ گرے، نبی نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ بابا پتہ نہیں کون ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے، بار بار دق الباب کر رہا ہے۔ کہ بیٹی تم جانتی ہو کون ہے یہ وہ ہے جسی کسی گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ارے یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے دروازے پہ رکا کھڑا ہے کہ فاطمہ اجازت دے تو میں اندر آ جاؤں۔ اجرکم اللہ، جس فاطمہ نے اپنے دروازے کی یہ عزت دیکھی ہو، بابا کے جانے کے بعد اس دروازے کو آگ لگائی گئی، فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی، آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ،
یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، حق مجلس ادا ہو گیا۔ میری مائیں بہنیں آئی ہیں مجلس میں، اللہ تمہارے گریوں کو قبول فرمائے۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو، اس لیے کہ آج رسول کی بیٹی رو رہی ہے، آج فاطمہ آواز دے رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ میں کہوں گا بی بی، آپ بابا کو پکار رہی ہیں تو بہت بڑا غم ضرور ہے، مگر آپ کے قریب میں علی شیر خدا تو موجود ہیں۔ آؤ میں کربلا میں ایک غریب کی بیٹی دکھاؤں جو مقتل میں آواز دے رہی ہے، کہاں ہو بابا، کہاں ہو بابا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، حق مجلس ادا ہو گیا۔ عزیزو، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، فاطمہ یتیم ہوئی، بہت زمانہ گزرا، بلال نے مدینہ چھوڑا۔ مرتبہ بلال کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد کہا، بلال میرے جانے کے بعد سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی میرے بچوں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے، جاؤ میرے بچے تمہیں مدینے میں یاد کرتے ہیں۔ بلال چلا، شہزادی کے دروازے پہ آیا، آنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، بلال سب نے ہمیں چھوڑا، تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا، شہزادی آپ کے بابا کے بعد اس مدینے میں رہنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ کہا، نہیں بلال یہاں رکو، یہاں پہ حسنین رہتے ہیں۔ بلال رک گئے۔ جب شام کا وقت آیا، ایک مرتبہ بی بی نے کہا، فضا جا کے بلال سے کہو کہ آج اذان کہہ دے۔ بلال نے کہا کہ نہیں، میں اذان نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مجھے رسول یاد آتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، تمہیں میرے حق کی قسم آج اذان کہو۔ عزیزو، دو اذانیں ہیں جو اذانیں سن کے بیویوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ ایک اذان وہ ہے جو مدینے میں بلال نے کہی، اور ایک اذان کربلا میں وہ ہے جو علی اکبر نے کہی۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، حق مجلس ادا ہو گیا۔ سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ ایک مرتبہ بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے، فاطمہ مصلی پہ پہنچی، آواز دی بلال نے، اللہ اکبر۔ ارے فاطمہ کو بابا کا زمانہ یاد آیا کہ جب اللہ اکبر ہوتی تھی تو کس طرح میرے بابا مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ بلال نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ فاطمہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ بلال نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضا دوڑی جا کے آواز دی، بلال اذان کو روک دے، رسول کی بیٹی کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا بی بی، آپ کو بابا کا زمانہ یاد آیا، آپ کو غش آ گیا۔ ہائے زندان شام، سکینہ کو بابا یاد آیا، حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آیا، کلیجے سے لگایا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ ماتم حسین۔ سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ جب ہوگا سوانے زب خورشید قیامت، جب ہوگا سوانے زب خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، قائم جو غم شہ کے علمدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے
عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے ماتم کے نشان روح بیدار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے ہم دلوں میں سید ہاں نہ کفن ملا نہ دفن ہوا نہ کفن ملا نہ دفن ہوا میرا بابا پیاسا مار دیا ہے او میرا غریب بابا 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 نہ کفن ملا نہ دفن ہوا میرا بابا پیاسا مار دیا ہے او میرا غریب بابا ہے او میرا غریب بابا بازار شام کا مجمع تھا سجاد غریب کا نوحہ تھا کیوں باغی باغی کہتے ہو کیا جرم تھا میرے بابا کا سجدے میں نماز قتل کیا میرا بابا پیاسا مار دیا ہے وہ میرا غریب بابا 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 میرا بابا شان رسول اللہ میرا بابا جان مدینہ تھا 14 12 اور 5 میں بھی بے شک انمول نگینہ تھا سادات کے دل کو چاک کیا میرا بابا پیاسا مار دیا ہے او میرا غریب بابا ہے او میرا غریب بابا ہے او میرا غریب بابا ہے
ہو میرا غریب بابا. پہلے تو پیار سے خط لکھ کر دھوکے سے بلایا بابا کو، پھر کرب و بلا کے صحرا میں کتنا ہے ستایا بابا کو. مہمان منا کر لوٹ لیا میرا بابا، پیاسا مار دیا ہے وہ میرا غریب بابا، ہے وہ میرا غریب بابا، ہے وہ میرا غریب بابا، ہے وہ میرا غریب بابا. بتلاؤ کیا میرا بابا ایک کفن کا بھی حقدار نہ تھا. بتلاؤ کیا میرا بابا نانا کا ورثہ دار نہ تھا. لاکھوں نے اس کو گھیر لیا، میرا بابا پیاسا مار دیا ہے وہ میرا غریب بابا، ہے وہ میرا غریب بابا. نہ محمل ہے نہ ہادج ہے، نہ لشکر کی وہ سج دج ہے، نہ سر پہ علم نہ چادر ہے. اللہ یہ کیسا منظر ہے، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. سفر سے آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. یا سلام محمد کے آستانے کو ہٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو. نہ کر قبول تو ہم بے قصوں کے آنے کو، یہ نوحہ کرتے ہیں عرش بھی بہاتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں خو کر، مدینہ کوفے میں سرنگے ہم پھرے در در. مدینہ داغ رسل ہے ہماری شانوں پر، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. ہر ایک قدم ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں، ہمارے زندہ پہ زہرا کا نور عین نہیں. مدینہ اکبر و قاسم نہیں، حسین نہیں، یہ کیسے جوان تھے جو یاد آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مدینے والوں کہو اس بہن کی کیا تقدیر جو دیکھے اپنے برادر کے حلقے پر شمشیر. لہو میں گئے کو جو دیکھے حسین کی تصویر، لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں. مسافران مصیبت
وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں